اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ۔ میں ہوں علی عباس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیرنٹنگ، کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا آج کل کہ بچوں میں اگریشن بہت زیادہ ہے، موبائل کا استعمال وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، آئس کا استعمال کر رہے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، ٹی وی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اسکرین ٹائم بڑھ گئی ہے۔ اب یہ سارے مسائل تو ہیں، اب ہم مسائل کا حل تو کچھ نہ کچھ تو تلاش کرنا ہے۔ پروگرامز بھی بہت ہوتے ہیں ان موضوعات پہ، لیکن وہ کس حد تک اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس پہ بھی میں آج بات کروں گا۔ میرے مہمان ہیں سرفراز شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، اس وقت ہر ماں کا ایک مسئلہ ہے۔ پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو مائیں ہمیں کہتی تھی، میرے گھر کے بالکل قریب ایک پارک تھا جس کو ہم ڈونگی گراؤنڈ کہا کرتے تھے، تو ہم صبح صبح نکل جاتے تھے، کھیلتے تھے، اور گرمی سردی اور بہت لمبا 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ہم کھیلتے تھے۔ ہماری مائیں گراؤنڈ میں آتی تھی اور وہ کہتی تھی آ کے کھانا کھا لے، اور وہ آج کل کی ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ خدا کا نام ہے یہ صوفہ چھوڑ دو اور کہیں باہر نکلو، کوئی سپورٹس کرو، کوئی گیم کھیلو، کوئی بچوں کے ساتھ ملو بیٹھو۔ تو شاہ صاحب، اب یہ اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، یہ تو ایک اس وقت ٹاپ آف دا لائن مسئلہ بن گیا ہے تمام گھر والوں کا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی زیرو ہو گئی، اس کے ساتھ دوست احباب بننے کم ہو گئے، لونلی لیس کے جو شکار ہیں وہ لوگ زیادہ ہو گئے انہیں۔ 2018 میں ویسے میں یو کے میں تھا جب، تو وہاں پہ لونلی لیس کی ایک منسٹری قائم کی گئی، جو کہ دنیا کی پہلی منسٹری ایسی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ تقریباً 1.1 ملین، نہیں سوری 11 ملین، یعنی کہ تقریباں 1.10 کروڑ لوگ کے قریب لونلی لیس کے شکار ہیں، جبکہ پوری آبادی تقریباً یو کے کی تقریباً 6 کروڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 20% کے قریب لوگ وہاں پہ لونلی لیس کے شکار تھے۔ اچھا، وہی اب مزاج ادھر آ رہا ہے، جس بچے کو دیکھے اس نے کھوپے لگائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی مگن ہے اپنے اس میں، اور وہ موبائل میں گما ہوا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں دنیا کا۔ اچھا، اگر گھر مہمان آ جائیں تو وہ سلام دعا کے علاوہ ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ان سے۔ اچھا، وہ سلام بھی لینے کے لیے ماں باپ خود کہتے ہیں بیٹا سلام کرو، لیکن ہم تو جب چھوٹے تھے ہم تو بیٹھتے تھے رشتہ داروں کے ساتھ، گپ شپ بھی لگاتے تھے۔ اچھا، 1 بائی 1 اب چلتے ہیں، یہ سارا مدعا ہم اس پروگرام میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو ٹاپ آف دا لائن مسئلہ ہے موبائل کا استعمال، اس کے بارے میں آپ سب فرمائیے کہ اس سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی عباس صاحب، یہ ہمارے یہاں پرابلم اس لیے پیدا ہو رہی ہے، ایک اچھی چیز قرض بن رہی ہے ہمارے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بغیر ٹریننگ کے ہر چیز انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں۔ آپ کا بھی واسطہ رہتا ہے فارنر سے جو اپنے کام کے سلسلے میں آ کے آپ سے ملتے ہوں گے، کچھ تھوڑا سا ہمیں بھی اتفاق ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں اکثر اپنے کولیگس کو، جونیئر کولیگس کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ کتنا سینئر آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دیکھا، تو بعض کا تو یہ دھوکہ ہونے لگتا تھا کہ اس کے پاس موبائل ہے ہی نہیں۔ تو وہ اس موبائل کو یوز کرتے ہیں صرف اور صرف ایمرجنسی کالز کے لیے۔ اب ایک کمپنی کے ڈائریکٹر تھے جو اپنی بزنس کے لیے وزٹ پہ آئے ہوئے تھے، ملے، تو ان سے میں بات کر رہا تھا، تو ڈسکشن کے دوران کوئی ایسی انفارمیشن میں نے کوئی پوچھ لی جو اس کو نہیں پتہ تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر ایک منٹ اجازت دے دیں تو میں اپنے ہیڈ آفس سے پوچھ لوں لندن رنگ کر کے۔ تو میں نے کہا ضرور پوچھو۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرا فون استعمال کرے گا۔ میں بریف کیس کھولا، اس کے اندر سے فون نکالا، اور نکال کے اس نے کال کی، اور کوئی ہیلو ہائے نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت پاکستان سے فلاں آدمی بول رہا ہوں۔ اس نے سیدھا کویشچن کیا کہ یہ اسٹاک میں کتنی ہیں آئٹم۔ اس نے اتنا بریفلی جواب دیا، اس نے کہا تھینک یو، کال ختم ہو گئی، بند کیا بریف کیس میں بند کر کے۔ تو مجھے اس نے کہا جی ایک اسٹاک اتنی کوانٹٹی اویلیبل ہے۔ صحیح۔ یہ صحیح استعمال ہے موبائل کا۔
اگر ایک چیز جب انٹروڈیوس ہم کرا رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں پبلک کو کہ اس کا استعمال کیا ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کلاسک ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں مکینیکل ٹرانسپورٹ کا استعمال بے پناہ ہے. آپ کبھی ایک سروے کنڈکٹ کیجئے اپنے چینل کے بیہاف پہ کہ سڑک پر جانے والے جو موٹر سائیکلسٹ ہیں، کار ڈرائیورز ہیں، ان کو روک کے ان سے یہ پوچھئے کہ صاحب یہ ٹریفک سائنز ہیں جو ہائی وے کوڈ کی جو بک ہے اس میں پرنٹڈ ہیں، آتھینٹک. یہ سائن کیا ہے، یہ سائن کیا ہے، یہ سائن. اور تو اور چھوڑ دیجئے، ایک بڑی معمولی سی چیز پوچھ کے دیکھیے کبھی کہ سڑک کے اوپر اگر بروکن لائن ہے جی اس کا کیا مطلب ہے. اگر وہ بروکن تو ہے لیکن پیچز اس کے لمبے ہیں، جی اس کا کیا مطلب ہے. بروکن لائن ہے، اس کے ساتھ لیفٹ پر ایک کنٹینیوس لائن کھینچی ہوئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے. رائٹ پر کھینچی ہوئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اگر دو لائنیں کھینچی ہوئی ہیں تو ان کا کیا مطلب ہے. آپ یقین کیجئے کہ 80% ڈرائیورز اس سے نابلد ہوں گے، ان کو نہیں معلوم ہوگا. صحیح. حالانکہ انہیں گاڑی چلانی ہے. 1970 شاید ہوگا، میرا پہلا لائسنس گم ہو گیا تھا تو میں نے نیا لائسنس بنوانے کی کوشش کی اور کہا لرنر لو پہلے لے لیا. تو 6 مہینے کے بعد میں گیا لائسنس بنوانے SSP آفس. تو ایک کمرے میں بہت سے سارجنٹ بیٹھے تھے، کوئی 8-10 کے قریب. تو میں چلا گیا تو ایک سارجنٹ، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ اس کا ٹیسٹ میں لوں گا. تو اب وہ مجھ سے مختلف سوال پوچھتے رہے، میں جواب دیتا رہا. تو ایک جگہ جا کے میں پھنس گیا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر 2 سڑکیں کراس کر رہی ہیں ایک دوسرے کو تو رائٹ آف وے کس کا ہوگا. صحیح. تو میں نے کہا جی جو بڑی سڑک پر ہے. اس کا نہیں، سڑکیں ایکول ہیں. اچھا ایکول ہے. رائٹ آف وے کس کا ہے. یہ ٹرکی ہو گیا کوسچن. اب یہ جواب نہیں دے سکا، حالانکہ اس سے پہلے بڑے مشکل سوالوں کے جواب میں دے چکا تھا. ایک سوال کو جو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو اب اس سے یہ پوچھتے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکے گا. اس کا جواب بڑی آسانی سے میں نے دے دیا. وہ یہ تھا کہ اگر ایک گاڑی مری جا رہی ہے، ایک گاڑی مری سے آ رہی ہے، رائٹ آف وے کس کا ہے. اگر آپ کو ایک دوسرے کو پاس کرنا ہے، رائٹ آف وے کس کا ہوگا. بڑا آسان سا جواب تھا. کہا کہ آپ ہلی روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو وہاں ڈرائیونگ کس اصول پہ کریں گے. دے دیا. اس پہ جا کے پھنس گیا. تو میں نے کہا سوری یہ شاید نہ بتا پاؤں. تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی آپ کے رائٹ سے آ رہا ہے اس کا رائٹ وے ہوگا، تو آپ ایسا کریں جائیں اور جا کے ہائی وے کوڈ بک لے کے اس کو پڑھ کے پھر آئیے دوبارہ. فیل کر دیا انہوں نے. صحیح. تو مجھے دوبارہ سے جانا پڑا. تو وہ اور بات ہے، اگلے دن چلا گیا میں، جا کے پھر ٹیسٹ دیا، پاس ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس ہے سب کچھ، قوانین سارے ہیں، پروسیجر سب ہیں، لیکن ہم اسے فالو نہیں کرتے. تو یہ ایک موبائل ہے. صرف اسی کا قصہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے قرض بن گیا معاشرے میں. ایک صاحب ہیں، ایک زمانے میں جب میں اپنی انڈسٹری سیٹ اپ کر رہا تھا تو وہ میرے فائنینشیل ایڈوائزر تھے. تو میں انہیں کال کر رہا ہوں، ان کا موبائل جواب نہیں دے رہا. تو اگلے دن ملے تو ایک تو ویسے ہی
کشمیری بٹ تھے, نام ان کا ولی اللہ تھا. صحیح. تو مذاق سے میں انہیں کئی بار کہتا تھا کہ آپ پہلے بٹ ہیں جو ولی اللہ ہیں. تو میں نے ان سے مذاق کے لہجے میں کہا کہ بٹ صاحب یہ پھر آپ نے کرامت دکھا دی, آپ کا فون ہی نہیں اٹینڈ ہوتا. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی, کہ سر بات یہ ہے گھر پہ میرے لینڈ لائن ہے, تو موبائل میں سوئچ آف کر دیتا ہوں کہ جس نے مجھے اپروچ کرنا ہے لینڈ لائن پہ اپروچ کر لے. آفس میں میری اپنی ٹیبل پر 2 لائنیں ہیں, ایک ڈائریکٹ ہے ایک تھرو ایکسچینج ہے. تو میں دفتر کے دروازے میں انٹر ہوتے ہی فون آف کر دیتا ہوں. صرف اس وقت فون میرا کام کر رہا ہوتا ہے جب میں آفس سے باہر ہوں یا گھر سے باہر ہوں. یہ صحیح ایٹیٹیوڈ ہے. موبائل کے بارے میں ہمیں ایک احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف ایمرجنسیز کے لیے ہے. تو اگر ہم یہ پہلے سے ایجوکیٹ کر لیں, ہمیں نئی ایمینٹیز جو آ رہی ہیں, نئی انوینشنز ہیں, نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں, ان کی ضرور اویل کرنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن ہم ٹرین کر دیں, ایجوکیٹ کر دیں پہلے پبلک کو. ابھی آپ دیکھیے ٹی وی کے اوپر, آپ خود بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ میں میڈیا میں ہیں, ہر چینل راؤنڈ دی کلاک چل رہا ہوتا ہے جی 24 آورس. لیکن ایجوکیٹو پروگرام کتنے ہیں اس میں؟ سب زیادہ تر سیاسی تجزیہ ہوگا. جی. اب یہ اتنا افیکٹو ذریعہ ہے اوپینین فارمنگ کا جی جی اور مائنڈ سیٹنگ کا, کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس درجے کا میڈیا یہ ذریعہ بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ چونکہ ٹی وی پر زیادہ تر پولیٹیکل انالیسز ہی آتی ہیں, ہم جہاں بیٹھیں گے پالیٹکس کو ڈسکس کریں گے. یس. سیلاب میں پاکستان ڈوب رہا تھا, لیکن مجال ہے ہم کہیں ڈسکس کر لیں سیلاب کو. بالکل صحیح, بڑا اچھا پن پوائنٹ کیا آپ نے. وہ اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہو گیا ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا صرف ایک مسئلہ ہے, وہ پالیٹکس ہے. جی. اسی کو ڈسکس کرتے ہیں, باقی اگنور ہو گئے سب. تو اگر ہم پراپرلی پالیسیز بنا کے چلیں, میں ایک بات اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی قوم میں 2 چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس قوم میں مورل ویلیوز ختم ہو جائیں وہ قومیں کبھی ڈیولپ نہیں کر پاتی, زندہ نہیں رہ پاتی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے گول سیٹ نہیں کرتی جی اور ان گولز تک پہنچنے کے لیے پالیسیز نہیں بناتی, روڈ میپ نہیں بناتی, وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. قوم تو بہت بڑی بات ہے, ملک بہت بڑی بات ہے. گھر آپ کی وینس پر آپ نہیں چلا سکتے, اس کی اکانومی تباہ ہو جائے گی گھر کی. کہ اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ یہ صوفے پرانے ہو گئے نئے لے آتے ہیں, جی بغیر سوچے سمجھے لے آئے. جی. اسی طرح اور دوسری چیزیں ہیں, تو بیٹھے بیٹھے کہ چلو ابھی چلتے ہیں جا کے, صحیح, آپ کے بجٹ آؤٹ ہو جائیں گے, جی, قرض میں ڈوب جائیں گے آپ. تو اسی طرح ہمیں ایک ایسپیکٹ قوم کا یہ بھی ہے کہ ہم قوم کو مختلف چیزوں پر ایجوکیٹ کرتے رہیں. بالکل صحیح. ایک بار میں یو کے میں تھا تو ہمارے جاننے والے ہیں, ان کی بیٹی کا پرپوزل آیا ہوا تھا. وہ لندن سے میرا خیال ہے کوئی 100 مائلز باہر ہوگی جگہ, اب اس کا نام یاد نہیں کیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا یہ میں ڈرائیو کر رہا تھا, اس شہر میں چلے گئے.
تو میں تھوڑا سا باوجود نیویگیشن کے شور مچانے کے جی میں اس جگہ کو اوور شوٹ کر گیا. صحیح. تو میں نے کہا چلیے میں کسی چوراہے سے یو ٹرن لے لیتا ہوں. تو ایک چوراہے پہ میں پہنچا اور میں نے یہ دیکھا کہ میری گرین لائٹ ہے, ادھر سے ریڈ ہے, تینوں طرف ریڈ ہے, میری گرین لائٹ ہے. تو میں نے یو ٹرن لیا, حالانکہ وہاں کہیں نہیں لکھا تھا کہ یو ٹرن منع ہے. ٹھیک. اس قدر ہارن بجے مجھے کہ غلط کر رہا ہوں میں. تو سب کو مجھے بازو باہر نکال کے ویو کرنا پڑا, سوری. یہ نتیجہ ہے اس چیز کا جب ہم قوم کو ٹرین نہیں کرتے اور وہ پھر قانون کی حفاظت اس طرح کرتے ہیں کہ ایک فارنر وہاں, وہ سب انگریزوں کا علاقہ, میرا خیال نان انگلش ہم ہی 3 لوگ تھے جو گاڑی میں بیٹھے تھے, وہ اپنے ملک کے قانون کی حفاظت اس طرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں ٹریفک سگنل پر یو ٹرن لے آؤں. اب وہ ڈبل کیریج وے تھی, جی تو اپنے کیریج وے سے میں نے ٹرن لے کے ساتھ والے کیریج وے پہ جانا تھا. بہت ہارن بجے. تو یہ اگر ہم پراپرلی ایجوکیٹ کر رہے ہوں تو پھر اس طرح سے ہم حفاظت کرتے ہیں. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا, ہم بریک سے آ کے پھر دوبارہ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. شاہ صاحب نے بڑا زبردست ایک نقطہ بیان کیا کہ قوموں کا اور ملکوں کا اور بلکہ گھروں کا کوئی گول ہونا چاہیے جس سمت کو حاصل کرنے کے لیے سب لوگ اس طرف جائیں اور اس گول کو حاصل کریں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. میں ہوں علی عباس, سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہ تو مسائل تو ہم نے ڈسکس کر لیا, آپ نے تربیت کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی. اب یہ بتائیں کہ پیرنٹس کو کرنا کیا ہے, اب اس کو کوئی لایا عمل بتائیں نا, کوئی اسٹریٹجی بتائیں, کوئی پلان بتائیں کہ وہ بچوں کے ساتھ کیا کریں. بچوں سے اگر موبائل لیں تو وہ غصہ کرتے ہیں, اور ماں کہتی ہے ٹھیک ہے اب میں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں یا اپنا کام کر رہی ہوں, تو چھوٹے بچوں کو موبائل پکڑا دیا کہ یار مجھے ڈسٹرب نہ کرو, میرے پاس بہت سٹریس ہے, مجھے بہت کام ہے, تمہارے ابو آنے والے ہیں, کھانا پکانا ہے, کپڑے صاف کرنے ہیں, برتن صاف کرنے ہیں, تو بچے کو فٹافٹ موبائل پکڑا دیا. اب آپ کوئی 2-3 سٹیپس جو ہیں نا وہ بتائیں کہ جو امپلیمنٹیشن پیرنٹس کریں جس میں بچوں کی تربیت بھی ہو اور ان کی ایک اچھی بہتر طریقے سے گرومنگ ہو سکے. ایک بات تو آپ نے خود فرما دی کہ صاحب ماں اپنا کام کر رہی ہے تو بچے سے جان چھڑائے رکھنے کے لیے اس کو فون دے دیا کہ اس پر کوئی ایک ایپ کھول کر دیکھتا رہے. اصل پرابلم وہیں آ جاتی ہے کہ مائیں 1 سال کا بچہ ہوتا اسی وقت سے اسے فون پہ لگا دیتی کہ وہ چپ چاپ بیزی رہے. اس کا ایک اور نقصان ہے بہت بڑا, جی, وہ ہے اس کی آئی سائٹ کا, کہ بچے کی آئی سائٹ, اس لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے جو اینک لگا. جی, تو مائیں جب بچوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنی کنوینئنس کے لیے ان کو فون دے دیں گی تو وہ عادی ہو جاتے ہیں. آپ کے بچپن میں, میں تو خود بڑا پرانا آدمی ہوں, لیکن ایون آپ کے بچپن میں آپ کے ماں باپ آپ کو ٹائم دیتے تھے. مائیں اس وقت بھی بزی ہوتی تھیں, شاید آج سے زیادہ بزی ہوتی تھیں, کیونکہ اس وقت بہت کم گھروں میں میڈس ہوتی تھیں. جی, ملازم کم گھروں میں تھے. سارا کام خاتون خانہ ہی کو کرنا ہوتا تھا. اور اب تو شاہ صاحب مشینیں بہت زیادہ آ گئی ہیں نا, برتن دھونے کی مشین ہے, کپڑا سکھانے کی مشین ہے. اب یہ ہے کہ ان کی مصروفیت ہو گئی ہے ٹیلی فون پر گپ شپ لگانے کی, ٹیلی ویژن دیکھنے کی. تو جب ہم اپنا جان اپنی چھڑانے کے لیے بچوں کو ادھر لگا دیں گے تو ایک وقت آئے گا جب ان سے وہ چھیننا چاہیں گے تو نہیں چھین سکیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ماں باپ ایک چیز یہ کر لیں کہ ہم نے اتنے گھنٹے بچے کو روز دینے ہیں, ٹھیک, اس کے ساتھ ماں باپ دونوں ہی ٹائم اپنی باری پر دے دیں, تو بچے کو ہم
ادھر جانے ہی نہیں دیں گے کہ ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی ایپ کھول کے اسکرین پر دیکھتا رہے. نہیں کریں کیا بچے کو ساتھ؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا آسان سا کام ہے. کہ ایک تو بچے کو آپ لگائیے بک ریڈنگ کی طرف. اوکے. ایک زمانہ تھا کہ بہت چھوٹے بچے کے لیے کامکس ہوتے تھے. اس ایج سے ہی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی تھی کامکس پڑھ پڑھ کے. جوں ایج بچے کی بڑھتی جائے اس کو کتابیں اس کی ذہنی سطح کے مطابق دے دی جائے. صحیح. اس سے ملٹیپل بینیفٹس آتے ہیں بندے کو. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اگر بچے کے ساتھ ہم بیٹھ کے، میں باپ ہوں، جی. میں سارے دن کے بعد گھر پہ آیا تو اگر اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے میں ان کے انٹرسٹ کی باتیں کر رہا ہوں، جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں، بڑے تحمل سے میں باوجود تھکا ہوا ہونے کے ان کو ان کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں، نتیجہ یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن بھی ہو رہی ہے اور مجھے پتہ بھی چل رہا ہے کہ میرے بچوں کے ٹرینڈز کیا ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں. تو اس طرح سے بچوں کو اگر ٹائم دیں اور یہ ٹائم پروڈکٹیو ہو، صرف ان کے پاس بیٹھ جانا کافی نہیں ہے، جی. بلکہ ان کے انٹرسٹ کی بات کریں. اب بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں گھمانے کے لیے روزانہ شام کو باہر، لیکن ایک غلطی ہو رہی ہے کہ ہم بچوں کو ان کے انٹرسٹ کی جگہ نہیں لے کے جاتے. جہاں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں بچوں کو لے کے جاتے ہیں. صحیح. جبکہ وہ ٹائم بچوں کا ہے، ہمیں بچوں کے انٹرسٹ کی جگہ پر جانا ہے. جو تفریح بچے کرنا چاہتے ہیں وہ تفریح ہم انہیں کرائیں گے. تو جب یہ رویہ رکھیں گے تو پھر بچے اسکرین سے دور ہو جائیں گے. اچھا، ایک تو یہ آپ نے بڑا اچھا بیان کر دیا. اس میں بس میں ایک ضمنی سوال اس میں کروں گا، پھر آگے لے کے چلوں گا اس بات کو. جب بچے اور ماں باپ بیٹھے ہوں ساتھ تو گفتگو کوئی ہوتی نہیں بات کرنے کے لیے. 2-4 منٹ کے بعد کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کسی کو کیا بات کریں. نہ بچے سوال کر پا رہے ہوتے ہیں، نہ پیرنٹس کو کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ جو ان کو انٹرسٹنگ بھی لگے. بلکہ میں آپ کو اپنی بیٹی کی بات بتاتا ہوں. وہ مجھے کہتی ہے کہ اگر میں آپ کے لیکچر سنوں تو میں اتنی بور ہوتی ہوں کہ مجھے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. تو گفتگو کیسے، اس کا سلسلہ کیسے انگیج کیسے کریں بچوں کو، کون سی گفتگو کریں ان کے ساتھ؟ میں نے تو عرض کیا کہ بچوں کے پاس بہت موضوعات ہیں. آپ کبھی کسی چھوٹے بچے کے پاس بیٹھیے جی، اور اس سے اس کے اسکول کی بات سے ابتدا کر لیں جی، کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں. اچھا، وہاں کلاس میں آپ کا بیسٹ فرینڈس کون کون سے ہیں، کیا کرتے ہیں. یہاں سے گفتگو شروع کریں گے. یہ ایک لیڈ دے دی آپ نے بچے کو گفتگو شروع کرنے کی. وہ بچہ یہیں سے لیڈ پک کرے گا اور وہ پھر مختلف سوالات کرتا جائے گا. صحیح. اس میں ہمارے پاس اس لیے نہیں موضوعات رہتے بچوں کے ساتھ بات کرنے کے کہ بچوں کے اندر کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے، تجسس کا مادہ. صحیح. وہ ہم سے اکثر اوقات ایسے سوال پوچھتے ہیں جن کے جوابات یا تو ہمیں آتے نہیں ہیں یا ہم دینا نہیں چاہتے. تو اس کا ایک آسان طریقہ ہم پاکستانی ماں باپ نے پکڑا ہوا ہے کہ بچے کو چپ کرا دیں، بجائے اس کے کہ اس کے سامنے، بچے کے سامنے ایک اعتراف کھلے دل سے کیا جائے کہ بیٹا اس کا جواب اس وقت تو مجھے نہیں آتا لیکن میں کل بتا دوں گا آپ کو. تو اگلے دن وہ پوچھے گا آپ نے آج کیسے بتا دیا، کہ بیٹا میں نے پڑھا تھا اسے. تو اس سے اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر 2 چیزیں آ جائیں گی. ایک تو اس میں یہ خوبی آئے گی کہ یہ مان لینا کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، بے عزتی کی بات نہیں ہے. صحیح. اٹ از جسٹ نارمل. اور یہ چیز اس کو بڑے ہو کے بہت فائدہ دے گی. اور دوسرا جو اس کے اندر آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو چیز مجھے نہیں پتا میں دوسری جگہ سے معلوم کر سکتا ہوں. اس میں کوئی میری توہین نہیں ہوگی. تو یہ اگر یہ رویہ ہم رکھ لیں
اور بچہ بعض کا بڑے غیر مناسب سوال پوچھ لیتا ہے جس کے جواب دینا مشکل ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہم بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. بیٹا یہ جب آپ ذرا بڑے ہوں گے، یہ بات سمجھنے کے لائق ہوں گے، تو میں بتا دوں گا آپ کو. شاہ صاحب، میں 10th کلاس تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، لونلیس کا ورڈ ہی نہیں سنا تھا. شاید کہیں کہیں کتاب میں ورڈ پڑھا ہو، لیکن ان کی ٹرمینالوجیز نہیں پتہ تھی کہ یہ اسٹریس کیا ہوتا ہے، یہ انزائٹی کیا ہے جی، یہ کیا ہے نروس، اور یہ بالکل اس کے ساتھ کوئی ایکسپوجر نہیں تھا میرا اور میرے بھائیوں کا بھی اور میرے اپنے دوستوں کا بھی. اچھا، آج جب 5ویں کلاس کا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم اسٹریسڈ آؤٹ، یس، میں لونلیس کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے انزائٹی ہے، مجھے ڈپریشن ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ورڈز ہیں جو ہو سکتا ہے کوئی 60-70 سال کی عمر میں جا کے لوگوں کو ہوتے تھے، وہ یہ 5ویں کلاس کا بچہ، 8ویں کلاس کا بچہ، 10ویں کلاس کا بچہ یہ ورڈز بول رہا ہے. یہ ورڈز کہاں سے آ گئے ان کے پاس؟ وہ یہ کیا مزاج بن گیا ہے یہ بچوں کا؟ دیکھیے جہاں تک تو ان ورڈز کو سیکھنے کی بات ہے، یہ تو بڑی اچھی علامت ہے جی کہ بچے وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں جو ہم نے 20 سال کی عمر میں سیکھی تھی. ٹھیک. وہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. جی جی. لیکن یہ جو بچے کو سٹریس ہو جاتا ہے، وہ لونلینس کا شکار ہے، یہ سب ذہنی کیفیات ہیں، اس میں فزیکل کیفیت ایک بھی نہیں ہے. جی بالکل صحیح. آپ نے اس کو اس لیے ایکسپیرینس نہیں کیا. وہ ایک بڑا سادہ سا فارمولہ آپ پہ اپلائی ہو رہا تھا کہ آپ پڑھتے بھی تھے اور اپنے ہم عمر بچوں میں کھیلتے بھی تھے. جی. یہ جو بیلنس ہے، یہ بچے کی زندگی کے لیے، اس کی مینٹل فیکلٹی کے لیے اور اس کے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرنے کے لیے نہایت اہم ہے. جب تک بچہ کھیلے گا نہیں، اس کی ذہنی تفریح نہیں ہوتی، اور کھیلے گا بھی اپنے ہم عمر بچوں میں. یہ جب کھیل رہا ہوتا ہے بچہ، تو اس کے اندر کئی ایک چیزیں بیک وقت پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو اس میں ٹیم اسپرٹ پیدا ہو رہی ہوتی، جو ہم پاکستانیوں میں کم پائی جاتی ہے. دوسری چیز، اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. اور تیسری جو وہ چیز سیکھتا ہے وہ ہے ڈسپلن. اور سب سے اہم چیز جو سیکھتا ہے چوتھی، وہ ہوتا ہے کہ فیلئرس کو ایکسیپٹ کرنا. صحیح. اور اس کے ذہن سے ناکامی کا خوف نکل جاتا ہے. جو کسی بھی انسان کو کامیابی سے دور کرتی ہے چیز، وہ ناکامی کا خوف ہے. جس دن ہم بچے کو یہ سکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ ناکامی سے ہو کے گزرتا ہے، یا ناکامی زینہ ہے کامیابی تک جانے کا، صحیح. تو یہ سمجھ لیجئے کہ بچے کو ہم نے زندگی میں کامیاب کر دیا. جس دن وہی سیکھ گیا، وہ سیکھے گا یہ چاروں چیزیں اپنے ہم عمر بچوں میں کھیل کے اور اپنی پسند کی گیم کھیل کے. ہمارے یہاں ایک پرابلم آ گئی ہے. میری ملاقات ہوتی رہتی مختلف لوگوں سے، ان کو بچوں کا ایک پرابلم آتا ہے، یہ جو آپ نے کہا. اب وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ماں باپ کو ایک آبسیشن ہو گیا ہے. میں آئی کال اٹ آبسیشن. جی. جنون ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے بچے کے مارکس بہت آئے. اب اس پروسیس میں ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم بچے کو ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، تم پڑھو پڑھو. اب بچہ باغی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے پڑھنے سے. جب اتنا زیادہ اس کے اوپر آ جائے گا کہ پڑھو پڑھو پڑھو، فرض کر لیجیے بچہ آپ کے پریشر کے تحت پڑھ بھی رہا ہے، تو وہ بچوں اپنے ہم عمر لوگ بچوں سے کٹ گیا ہے.
اب آپ نے اس کی پرسنالٹی کو، اس کا جو بیلنس تھا وہ آؤٹ کر دیا. اب مارکس تو آ جائیں گے، باقی چیزیں ایسی ہو جائیں گی کہ وہ جا کے پریکٹیکل لائف میں لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکے گا. یہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، اسپیشلی ینگسٹرز. ان کو ایک کمپلینٹ ہوتی ہے کہ دیکھیے وہ فلاں بچہ جو تھا اس کے سارے بی گریڈز تھے جی. آل تھرو، میرے اے اسٹارز آتے رہے ہیں. ہم دونوں نے اسٹارٹ لیا تھا جاب میں، ٹھیک. اور وہ جو بی گریڈ لینے والا ہے مجھ سے آگے نکل گیا ہے. صحیح. اب اس کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے. اس کے بی گریڈز آ رہے تھے لیکن اس کی پرسنالٹی بیلنسڈ تھی. کھیل بھی رہا تھا اور تفریح بھی کر رہا تھا، پڑھ بھی رہا تھا. اب وہ جب اس نے پریکٹیکل لائف سٹارٹ کی ہے تو اس کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں. ٹیم ورک کی، ٹیم اسپرٹ، اسپورٹس مین اسپرٹ، پھر ناکامی کو تسلیم کرنے کی اسپرٹ، ڈسپلن. یہ بچہ جو کتابوں میں گم رہا ماں باپ کے پریشر سے، جی، وہ ان چیزوں سے ڈپرائیو ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں اس کو اپنے کولیگس کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑا، وہاں اس کے فیلیئرز آ گئے. صحیح. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی کامیابی کا صرف ایک راز ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے آپ کے بارے میں جی تو میں جواب دوں گا کہ صرف ایک راز ہے وہاں، وہ ہے مطالعہ. ورنہ تعلیم آپ کی جی یا آپ کے گریڈز بہتوں سے کم ہوں گے، جی لیکن آپ آگے کیوں نکلے؟ کہ آپ کا مطالعہ بڑا وسیع ہے. پرسنالٹی بیلنس تھی کہ آپ تعلیم اور کھیل دونوں کو یکساں چلاتے رہے، یا آپ کے ماں باپ چلاتے رہے، اور مطالعہ آپ کا بڑا وسیع ہو گیا. اب ایسا بندہ جب انٹریکشن میں آتا ہے، اب میں ایسی ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک میٹنگ چل رہی ہے، اس میں ایک ویل ریڈ بچہ ہے، بیلنس پرسنالٹی رکھتا ہے. دوسرا ایک آدمی ہے جس کا کوئی مطالعہ نہیں میری طرح، میرا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے اس کا، وہ ٹیکسٹ بکس تک ہی ہے محدود. اب وہ جو دوسرا بیٹھا ہے لڑکا، جی وہ اپنے مطالعے کے زور پر ہر بات میں ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کر کے واضح کر دیتا، اپنا نقطہ نظر، ایک کہانی سنا دیتا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے کہ بہت قابل آدمی ہے. اب وہ میرے جیسا بندہ جس کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، میں منہ دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا، تو مجھے کون پسند کرے گا؟ تو یہ سمجھاتا ہوں نوجوانوں سے کہ وہ آپ سے اس طرح سے سبقت لے رہا ہے کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ میں یہ خوبیاں نہیں ہیں، اس میں وہ ہیں، اس لیے وہ پاپولر ہوا ہے، اور پاپولر ہونے کی وجہ سے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر لیجئے، مطالعہ کرنا شروع کر دیں. صحیح. تو ماں باپ جب بچے کے اوپر توجہ دیں گے، بجائے اس کو اسکرین پکڑا دینے کے، کامکس سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کہانیوں کی کتابیں پڑھتی ہیں اور اپنے انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ یہ جو تم کہانی پڑھ رہے ہو، جو 5 سال کے بچے کی ذہنی سطح کی ہے، یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے، ذرا میں بھی سنوں، دیکھو کیا ہے. تو آپ اس کو ریڈنگ ہیبٹ ڈال رہے ہیں، اور یہ ریڈنگ ہیبٹ ساری عمر اس کے کام آئے گی. جو امریکہ والے پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں،
مجھے تو نہیں نظر آیا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی انجیکشن ہو جو اپنے وہاں اسٹوڈنٹس کو انجیکشن لگاتے ہیں علم کا، اور وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ آ کے جس کا ہمیں ہاتھ ڈالتے ہیں ایکسل کر جاتے ہیں. وہاں صرف اور صرف ایک چیز رکھی ہوئی ہے. اب ایک زمانہ تھا، پرانی بات کر رہا ہوں، 1973-74. اس وقت ایم بی اے کرنا یو کے میں بھی بڑا دشوار کام تھا. ارلی 60s میں کا تو مجھے پتا ہے کہ آپ ایم بی اے کر ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ ڈیلی 5-6 گھنٹے آپ لائبریری میں نہ گزاریں. اب لائبریری میں گزارنے سے مراد یہ مت لے لیں کہ وہاں جا کے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، کہ لائبریری بیٹھا آیا. کہ جو آپ کے سبجیکٹس ہیں اس سے ریلیونٹ آرٹیکلس، میگزینس، بکس وہ آپ پڑھتے ہیں. امریکہ کے اندر یہ تھا کہ جب تک 6 سے 8 گھنٹے لائبریری میں روز نہیں گزاریں گے آپ ایم بی اے کر ہی نہیں سکتے کبھی. اور وہاں کے ایم بی اے کی ویلیو کا یہ عالم تھا. موسٹ پروبیبلی دیٹ واز 1973 اور 72. ٹائمز رسالہ بڑا جی پوری دنیا میں شہرت ہے. اس کے ٹائٹل پر ایک بار شائع ہوا. ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ میں ڈگری رول کی ہوئی پکڑی ہے اور اس ڈگری کے اوپر لکھا ہے اے ٹکٹ ٹو ہیونس، اور اندر اس کی کور سٹوری ہے. تو اس میں اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ اگر کسی امریکن یونیورسٹی سے ایم بی اے کر رہے ہیں تو ابھی آپ نے ایگزام نہیں دیا ہوتا تو یونیورسٹی کا رجسٹرار آپ کو بلا کے یہ کہتا کہ یہ فلاں کمپنی نے آپ کو اپوائنٹ کر لیا ہے، یہ لے لیجئے، اور 500,000 $600,000 یا $700,000 ایئرلی آپ کی اینول سیلری ہے. تو اس کو اس نے کہا تھا کہ اے ٹکٹ ٹو ہیونس. صحیح. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آپ کو فرض کر لیں کوئی ایک تھیوری پڑھائی، ایسے ہی ایگزامپل ہم دے لیتے ہیں کسٹمر بیہیویئر. جی. وہ انہوں نے صرف تھیوری پڑھانی ہے. اس کے بعد انہوں نے آپ کو کیس اسٹڈی پہ لگا دینا ہے. پھر انہوں نے آپ کو ایک پرابلم دینی ہے کہ اور اس میں گروپ ڈسکشنز میں ڈال دینا آپ کو. صحیح. آپ کے کلاس کے گروپس بن گئے 1+10، اس حساب سے 1 2 3 گروپس. وہ آپ نے سولوشنز دیے، اس کو ایگزامن کر لیا، پھر آپ نے اس کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. جب ایگزام ہونا ہے تو وہاں کہیں آپ سے کوئی نہیں یہ پوچھے گا کہ کسٹمر بیہیویئر کیا ہوتا ہے. وہ تو آپ کو ایک پروڈکٹ کا فیٹ بتائیں گے اور ریل کیس. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کو آپ نئی لائف کیسے دینی ہے. صحیح. اور اس کے بارے میں کسٹمر بیہیویئرس فیوریبل کیسے کرنے ہیں. تو کوئی اسٹوڈنٹ یہ نہیں کہے گا صاحب یہ تو آؤٹ آف ٹیکسٹ بک ہے سوال، یہ تو ہم نہیں دیتے. اس لیے کہ اس کا طریقہ ہی یہ ہے. صحیح. نتیجہ کیا ہے کہ وہاں پہ مائنڈ اپلیکیشن آ جاتی بندے کو. وہ مائنڈ اپلائی کرتا ہے. آپ صرف سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ بیہیویئر کیا ہے، کسٹمر بیہیویئر کیا ہے، پرائسنگ تھیوری کیا ہے، لائف سائیکل پروڈکٹ کا کیا ہوتا ہے. یہ آپ نے تھیوری سمجھ لی. ٹھیک. تھیوری سمجھ کے اس کو پھر اپلائی کر رہے ہیں. اپلائی کر رہے ہیں. تو جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو مائنڈ اپلائی کرنے کی، تو اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ آؤٹ آف باکس سلیوشن دے رہا ہے. تو یہ آپ کی ترقی کا راستہ ہے. یہ اسی وقت آئے گا پاکستان میں رہتے ہوئے جب ہمیں ریڈنگ ہیبٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک. شاہ صاحب بریک کا وقت ہو گیا.
بریک ایک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو کو یہیں جاری رکھیں گے. 2 نقطے میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو شاہ صاحب نے کہا کہ نمبروں کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو بہت زیادہ اوبسیشن کا ورڈ یوز کیا ہے شاہ صاحب نے, کہ اوبسیشن کی حد تک جو ہے وہ پیرنٹس کو شوق ہے اس وقت کہ ان کو نمبر ملنے چاہیے. اور جب شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ بچپن میں جب بچے اسکول میں کھیلتے ہیں ان میں 4 جو بیہیویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں, میرے دماغ میں نا آرگنائزیشن آ رہی تھی. جب آپ آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں تو یہی 4 بیہیویئرز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. آپ کو ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے, آپ کو ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے, آپ کو جو فیلئر اگر آپ جب ہوتے ہیں تو اس فیلئر کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور سکسیس کو پروجیکٹ کیسے لے کے جانا ہے وہ آپ نے سیکھنا ہوتا ہے. تو یہ وہی 4 چیزیں ہیں جو آپ بچپن میں سیکھ رہے تھے. اور میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ کتابوں میں جو سلیبس کی کتابیں ہیں اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لگایا, اور باقی میرے نمبر بہت کم تھے. میں بی گریڈ نہیں بلکہ سی گریڈ تھا. میرے آج بھی یاد ہے مجھے میرے میٹرک میں 288 مارکس تھے, کیونکہ میں مختلف جگہوں پہ آوارہ گردی کیا کرتا تھا اور لوگوں سے ملتا تھا, اور شاید اسی کی وجہ سے یہ میری ہیبٹ ایسی ڈیولپ ہوئی کہ میں لوگوں سے بات کر سکتا ہوں. تو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں شاہ صاحب سے پوچھوں گا کہ جو اس وقت آئس کا جو مسئلہ ہے, جو نشہ لوگ کر رہے ہیں, جب وہ نشے میں کوئی بچہ آ جاتا ہے تو پورا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اس کا حل بتائیے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں. سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ پہ, تربیت پہ. بچوں کی تربیت کیسے کی جائے, ان کے جو اخلاقی اقدار ہیں وہ کیسے ڈیولپ کی جائے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آئس کا آج کل, وہ ہے نشے کا. شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب آپ کے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہوں گے آج کل کے, جی بچہ آئس کرتا ہے, نشہ کرتا ہے. اچھا, جو اب اس طرف لگ جاتا ہے بچہ, نشے کی طرف لگتا ہے, یا کوئی بھی نشہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے یا ہیروئن لیتا ہے, آئس آج کل ذرا ان فیشن ہے, لوگ آئس کر رہے ہیں. وہ پلز بھی آ گئی ہوئی ہیں, کوئی ایکسیسیز کہتے ہیں اس کو, اس سے بھی پتہ نہیں آپ کی انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ سارا دن رات آپ ڈانس کر سکتے ہیں اس سے, یہ معاملات جو ہیں. اچھا, اب یہ جب نشے پہ انسان آ جاتا ہے تو اس کو نشہ چھڑوانا تو بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اس کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں, وہاں بھی لوگ جاتے ہیں, 15 دن رہتے ہیں, کوئی 1 مہینہ رہتا ہے, کوئی 6 ماہ کا کورس کرتا ہے. اتنا عرصہ وہ ٹھیک رہتا ہے. جب وہ واپس اپنی دنیا میں آتا ہے تو اس کو پھر وہی دوست ملتے ہیں, پھر وہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو پہلے یہ بتائیں کہ یہ آئس کی طرف بچہ جائے ہی نہ, وہ کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو. پھر ہم بات کریں گے کہ جب اگر آئس لگ گئی ہے, نشہ لگ گیا تو کیا کریں. علی عباس صاحب, انسان خواہ کسی عمر کا کیوں نہ ہو, اسے پیار اور محبت کی بھوک رہتی ہے ہمیشہ. جب اس کو وہ نہیں ملے گا تو وہ پناہ ڈھونڈے گا مختلف چیزوں میں. یہ بچے جو آئس کی طرف یا کسی نشے کی طرف چلے گئے, اس کو یوں کہیے, جی, ان کو ذرا گہرائی سے انالائز کیجئے ان کی زندگی کو. تو آپ کے ایک پروگرام میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچہ جو ہے اس کی جو پرسنالٹی فارم ہوتی ہے, اس کی بنیادیں بنتی ہیں, وہ دنیا میں آ کے پہلا سانس لینے سے 5 سال کی عمر تک وہ بنیادیں لے ہو جاتی ہیں. ٹھیک. ہم اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ بچہ ابھی 3 دن کا, اسے کیا پتہ, تو ہم اپنے رویوں میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں. ماں باپ وہ جبکہ وہ رجسٹر کر رہا ہوتا ہے ہر چیز, اور وہ اس کے ہمارے دماغ کے 3 حصے ہیں, کانشیس مائنڈ, سب کانشیس مائنڈ اینڈ انکانشیس مائنڈ. وہ سٹور ہو رہا ہوتا ہے اس کی, اور اس سے اس کی پرسنالٹی بلڈ اپ ہو رہی ہے. جہاں ماں باپ کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, اور وہ اختلافات ضروری نہیں کہ ہاتھا پائی مار کٹائی تک ہوں, اگر رویوں میں کھچاؤ ہے وہ رجسٹر کرتا ہے بچہ, اور کھچاؤ کے نتیجے میں بچے کے ساتھ چونکہ رویے میں فرق آتا ماں باپ کا, وہ قدرتی امر ہے, تو اس کی ڈپریویشن شروع ہو جاتی ہے.
تو جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ احساس اس کا بڑھتا جاتا ہے. ماں باپ دونوں بزی ہو گئے. باپ سارا دن اپنی آگے بڑھنے کے لیے ہے, اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں انہی بچوں کے لیے تو اتنی محنت کر رہا ہوں. جی جی. لیکن وہ یہ باپ ایک بات بھول رہا ہے کہ بالکل یہ سچ ہے کہ ان بچوں ہی کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, صحیح. لیکن ان کو آپ کی کمپنی کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح والدہ جو ہیں وہ یا تو اپنی سوچوں میں گم ہیں یا اپنی جاب پر ہیں یا کہیں اور بزی ہیں. صحیح. بچے کو وہ کمپنی نہیں دے پا رہی پوری. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ دونوں اگر پراپر اٹینشن دے رہے ہیں تو بچے کی پرسنالٹی ہمیشہ بیلنسڈ ہوگی. اوکے. انہیں پیار ملے گا. اگر پیرنٹس میں سے ایک تو بہت پیار دے رہا ہے, دوسرا پیار نہیں دے پا رہا, تو اس کی پرسنالٹی امبیلنس ہو جائے گی, اس کا توازن بگڑ جائے گا. تو اصل میں بچے کا قصور کوئی نہیں. وہ جو میں ایک عرض کیا کرتا ہوں آپ سے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک کوڑا کاغذ ہے, جی. سفید کاغذ ہے. آپ اس پہ آیات لکھ لیجئے, آپ اس پہ اچھی باتیں لکھ لیجئے, اس پہ گالیاں لکھ لیجئے, وہ آپ کا اختیار ہے. کاغذ اویلیبل ہے, آپ کو لکھنا آپ نے ہے. تو بچے کو جو کچھ آپ دیں گے اسی سے اس کی پرسنالٹی بنتی چلی جائے گی. تو بچے کو ڈپرائیو مت کیجیے. اس کی اس فطری ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی, وہ ہے پیار اور محبت. صحیح. وہ اس کو بھرپور دے دیجیے. اور بچہ یہ اتنا ذہین ہوتا ہے اس معاملے میں کہ آپ دل میں ابل رہے ہیں لیکن ویسے اس سے بڑی پیار کی بات کر رہے ہیں, بچہ اسے فوری طور پہ پک کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ پیار کو بڑی جلدی پہچانتا ہے. اس کو وائبس جو آتی ہیں وہ ان وائبس کو ریڈ کرتا ہے. تو اس کو جب ڈپرائیو ہم نہیں کرتے تو وہ جائے گا نہیں ان چیزوں کی طرف. اوکے. اس کو پیار کی بھوک رہے گی نہیں, وہ پھر پناہ نہیں ڈھونڈے گا نشے میں. یہ تو شاہ صاحب ٹھیک ہے, پیرنٹس ساتھ رہتے ہیں جو, وہ تو یہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے جو حالات ہیں ملک کے اس وقت, اکنامیکل ڈس بیلنس ہے, بہت سارے لوگ باہر بھی جا رہے ہیں. 3-4 بڑے فگرز اب تک آ چکے ہیں. جس طرح پہلا فگر آیا 5 لاکھ کا, پھر آیا 15 لاکھ کا, اب پچھلے ہفتے آ گیا 22 لاکھ کا, کہ 22 لاکھ لوگ پچھلے سال سے لے کے اب تک باہر جا چکے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ فیملیز تو لے کے نہیں گئے, وہ تو اکیلے ہی گئے ہیں جاب کرنے کے لیے. اب باپ دبئی میں جاب کر رہا ہے, امریکہ میں کر رہا ہے, یورپ میں کر رہا ہے, کہیں باہر کے ملک میں جاب کر رہا ہے, اور ماں ادھر اکیلی ہے, اکیلی پال رہی بچوں کو. اچھا, ان میں سے تو کئی مائیں ایسی بھی ہیں جو جاب بھی کر رہی ہیں. اب یہ بڑی کرٹیکل سچویشن بن گئی بچے کے لیے. باپ تو ہے ہی نہیں, یعنی کہ سال کے بعد آتا ہے یا 2 سال کے بعد آتا ہے. 1 ماہ کے لیے باپ نے آنا ہوتا ہے, وہ چھٹیاں گزارے پھر واپس چلا جاتا ہے. اب اس سچویشن میں جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ اس میں علی عباس صاحب جواب بڑا تلخ ہے, شاید اکثر لوگوں کو پسند نہیں آئے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہماری زندگی میں پرائیورٹی کس چیز کی ہے. میری اولاد یا میری مالی خوشحالی, مجھے یہ دیکھنا ہے. تو اگر اولاد میری پرائیورٹی ہے جی, تو پھر میں اولاد کے لیے قربانی کروں گا. جو روکھی سوکھی اویلیبل ہو رہی ہے میرے اپنے ملک میں, جی, میں اسی پر جاؤں گا. اور اگر پرائیورٹی ہے مالی تو پھر دوسری بات ہے, پھر اگنور ہو جائے گی اولاد. کچھ ہماری سوشل پرابلمس اس کے نتیجے میں بھی پیدا ہو رہی ہیں, اور اس سے آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں کہ جو سپلٹ ہو جاتی ہیں فیملیز, جی, باپ کہیں ماں کہیں, اس کے بہت سی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں ہماری. صحیح.
تو اولاد کو اگر ہم اپنے ساتھ رکھیں کسی طرح، بھلے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی مالی قربانی کرنی پڑ جائے، میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے سرفراز شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ بڑے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آؤ بات کریں سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ، اور اس میں جتنے بھی نقطے بیان کیے گئے ہیں اس میں شاہ صاحب نے ایک تو عاجزی کا جو ہے وہ عنصر بہت نظر آتا ہے کہ آپ اگر مالی حالات آپ کے بہت زیادہ بہتر نہیں ہیں تو آپ عاجز رہنا سیکھیں، اور بہرحال یہ جواب تو ڈیفینیٹلی شاہ صاحب کا تلخ تھا کہ اگر آپ نے چوز کرنا ہے، اپنی مالی خوشحالی چوز کرنی ہے یا اپنی اولاد چوز کرنی ہے، یہ آپ کی چوائس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنے ہوسٹ علی عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔